جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں، مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں۔ اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں۔ ذرا تصور کرو، اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف جنت میں چلی جاتی ہے، تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ انسانیت کا یہ درجہ، یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا مقام ہے۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی معراج ہے۔ آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں
کی جان بچ سکتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من احیاہا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کا ایک سبق پڑھایا ہے اسلام نے۔ قرآن کی دوسری آیت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے اسلام۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے بڑی انسانیت کہاں ملے گی؟ دنیا کے سارے دھرم خالی ہیں، باسودیو کوڈمبس کہنے والے بہت ملیں گے، ساری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے یو پی کے چناؤ میں اور یو پی کے الیکشن میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو انسان مانتی ہی نہیں ہے۔ پورا کا پورا چناؤ کا پرچار اسی پر کیا جاتا ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، دوسرا انسان ہے ہی نہیں۔ اور دھرم یہ کہتا ہے کہ سب ایک خاندان کی طرح ہے۔ اسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو کیسے جوڑا؟ یا ایھا الناس، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں نہیں، ہے ساری دنیا کے انسانوں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے۔ دیکھیے کیسا خاندان بنا دیا ہے۔ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں ہیووتی شتروپا، تم سب ایک ہی آشو اور شتروپا کی سنتان ہو، آدم کے بیٹے ہو اور حوا کے بیٹے ہو، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ اس آیت کے بعد انسانیت کا اور اعلیٰ مقام کہاں سے پیش کیا جائے؟ کیا ایک باپ کی اولاد بتا دینا اور ہمیں ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جینی اور بدھسٹ سب کو ایک ہی باپ کا بیٹا کہہ کر بھائی بھائی بنا دینا، اس کے بعد انسانیت کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جو اسلام دینا بھول گیا؟ نعوذ باللہ، انسانیت کے اس اونچے درجے پر فائز کیا ہے۔ پڑھیے پورا قرآن اور پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ دیکھیں گے اس میں انسانیت کے لیے کتنی تعلیمات بھری پڑی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم سڑک پر چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے، بلکہ ذمہ داری ہی نہیں تمہارا فرض بن جاتا ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ تکلیف دہ چیز کو اتنا زیادہ ہٹائے گا۔ اس کو ایمان کی ایک شاخ، ایک برانچ بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اسلام کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔
فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اسلام کی سب سے افضل شاخ اور برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی سب سے ادنا، سب سے نیچی جو شاخ ہے لیکن وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کانٹا پڑا ہے، یہ مت دیکھو یہاں سے ہندو گزرے گا چبے چپنے دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہندو ٹکرائے گا گرنے دو، یہاں تو مسلمان کی بستی ہی نہیں ہے، ہندو کا سر پھوٹے گا پھوٹنے دو، جینی کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، سکھ کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بستی میں مسلمان رہتے تو ہم ہٹا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا، چاہے ہندو گزر رہا ہو یا مسلمان، سکھ گزر رہا ہو یا عیسائی، جینی گزر رہا ہو یا بدھسٹ، یہ انسانیت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کے چھلکے کو، کانٹے کو، پتھر کو یا اور کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، لہذا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے۔ یہ تعلیم بھری پڑی ہے اسلام کے اندر۔ آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، غور کرو